آج کی رات کی کوئی بھی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات میں اللہ کے نبی سے کوئی شب برات میں یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کرسمس سے مشابہت ہے۔ عیسائیوں کی رات کو دیکھا نہیں، 12 بجے کے بعد وہ ایسے بنے ٹھنے کرسمس میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان تو کیا شب برات میں جاگنا اور روزہ رکھنا صحیح ہے؟ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت؟ بولو بھائی۔ غلط فہمی بھی اس دن کے بارے میں ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، 15 شعبان کی فضیلت آپ نے بھی یہ سن لی ہوگی۔ اس فتنے سے پہلے ہم بھی اس مکتبہ فکر کے لوگوں سے شب برات کے حوالے سے 15 شعبان کے حوالے سے بہت سی فضیلتیں سنتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے تھے کہ بھائی اس رات کو اعمال لکھے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک قبر پرست تو ان کا موقف یہی ہے کہ اس رات کو پتہ نہیں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اس مکتبہ فکر کے لوگوں جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے نا، اسی مکتبہ فکر کے لوگوں نے قبر پرستوں کے ڈر سے وہ بھی اس رات کی بڑی فضیلتیں اور بڑی کچھ بیان کرتے تھے کہ شب برات میں پتہ نہیں اعمال نامہ پیش ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ابھی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو تو روزہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس فطرے سے پہلے یہ فطرہ نہیں ہے، اس نے ہمارے لیے بہت کام کیا ہے۔ اس بندے کی قدر کرو، جانو اس کو، ایک مرتبہ اپنا دل کی آنکھ کو کھول کے اس کو کہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے یہ الگ سے ایک عبادت ہے، اس کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے۔ شب برات والی روایتیں کمزور ہیں، وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ 15 شعبان کا روزہ اس کی الگ سے فضیلت آئی ہے، شب برات کی وجہ سے نہیں، الگ سے۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب شعبان کا مہینہ گزر جائے، رمضان بھی گزر جائے، تو شوال کے مہینے میں تم 2 روزے رکھ لینا۔ تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ یہ سرے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سرر عربی میں کہتے ہیں کنارے کو۔ اب اس میں 3 موقف یعنی محدثین کے آتے ہیں کہ اس کنارے سے مراد کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے شعبان کے پہلے عشرے کے روزے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخری عشرے کے روزے ہیں، لیکن آخری کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ نبی اسلام نے آخری عشرے میں روزے رکھنے کی اجازت صرف اس کو دی ہے جو شروع سے رکھ رہا ہو، اسپیشل آخری رکھنے کی۔ تو اس سے تو آپ اسپیشل پوچھ رہے ہیں، تو نے سرر شعبان رکھا ہے، وہ تو فارغ ہو گیا۔ پہلے والا سرہ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی اسلام نے کیٹیگوریکل فرمایا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے؟ سرہ عربی میں کہتے ہیں ناف کو، ناف سینٹر میں ہوتی ہے، آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے بندے کا، وہ نماز میں بھی آتا ہے نا، تحت السرہ فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے نیچے، تو اس میں الفاظ ہیں سرہ کا روزہ رکھا ہے سینٹر کا۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ فرمایا پھر یعنی شوال میں 2 روزے رکھنا۔ تو سرہ جو ہے نا جی وہ 15 ہی بنتی ہے سینٹر میں، اور ویسے عمومی سنت بھی ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام فرمایا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے والا ہے۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اور سنن نسائی کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس میں 15 شعبان تو ویسے ہی آ جاتا ہے، 15 شعبان سے کون سی چیڑ ہے؟ 13، 14، 15 ان کو ایام بیز کہتے ہیں۔ ایام بیز وہ ہوتے ہیں جس میں خوب چاند روشن ہوتا ہے، یعنی گول ہوتا ہے، خوب چاند روشن ہوتا ہے 3 دنوں میں، 13، 14 اور 15۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے یا مہینے میں 3 روزے، اس کے علاوہ بھی 3 کی گنتی ایک مہینے میں پوری کر دے، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ اور اس سے بھی آسان میرے جیسے لوگوں کے لیے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، یہ 6 اہل سنت کی کتابوں میں بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں حدیث ہے جس نے رمضان کے مہینے کے روزے سارے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ کتنا آسان ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں، پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ لیں، کسی بھی وقت شروع کریں، ٹکڑوں کی فارم میں رکھ لیں، اکٹھے رکھ لیں، اکٹھے رکھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، رمضان کی روٹین بنی ہوتی ہے۔ تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ عید کے اگلے دن ہی شروع کر دیں، کیونکہ میدا بھی عادی ہوا ہوتا ہے، اس وقت 6 روزوں کا پتہ نہیں چلتا، آپ تھوڑا سا وقفہ ڈال لینا میدے کو، پھر قابو نہیں آتا۔ تو یہ 6 روزے رکھ کے پورے سال کے روزے